بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. CDC ٹائم کے ساتھ میں ہوں سندر زارا اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے, اور فیس بک پیج پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ FM 102.2 کا پیج ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ مظہر جو کہ اسپیچ تھراپسٹ ہیں, 1 سال سے CDC میں کام سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم عائشہ. میں سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھوڑا اپنے بارے میں بتائیے ہمیں. میرا نام عائشہ مظہر ہے اور میں ایز اے اسپیچ تھراپسٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں کام کر رہی ہوں. چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے یہ ادارہ 2011 میں بنا تھا اور اس میں ہمارے پاس 4 مختلف ڈومینز ہیں. اسپیچ تھراپی, فزیو تھراپی, ہمارے پاس انڈیویژولائزڈ ایجوکیشنل پلانس ہیں بچوں کے لیے, اور ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. تو یہاں پر کوئی بھی ایسا بچہ جس کو ریہیب سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو یہاں پر لایا جا سکتا ہے اور ہم ان کو ریہیب سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی بچے کو چلنے میں کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس فزیو ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ ان کے فائن اور گراس موٹر سکلز کے لیے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو فزیو تھراپیز پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس اسپیچ تھراپی ہے جو کہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اٹک اٹک کے بولتے ہیں, توتلا بولتے ہیں, یا کچھ اسپیچ ڈیلیز کے ساتھ ہوتے ہیں جو اپنی ایج کے اکارڈنگلی نہیں بول پا رہے ہوتے. تو ایسے بچے بھی یہاں پر آتے ہیں. یہاں پر نارمل بھی ہیں اور اسپیشل بچے بھی آتے ہیں. یہاں پر دونوں طرح کے بچے اسپیچ تھراپیز لینے آتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک یہاں پر ڈومین ہے جو کہ انڈیویژولائزڈ ایجوکیشنل پلان ہے, جہاں پہ اس کو ہم IP کی ہم نے اس کو نام دیا ہوا ہے. اور یہاں پر ہر بچے کی ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز کے اکارڈنگلی ان کو جو ہے ہم سروسز دیتے ہیں, اور اس کے مطابق اس کا ہر بچے کا الگ الگ جو ہے ایجوکیشنل پلان ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, اور اس کو اس لحاظ سے اس کو لٹریسی اور اسکولنگ سکلز ان کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. اسی طرح یہاں پر ایک ہماری ڈومین ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتائی کہ ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. ان میں ہمارے پاس آکوپیشنل تھراپسٹ موجود ہیں جو کہ ان کو ڈیلی لیونگ سکلز جو بھی ڈریسنگ ہے, گرومنگ ہے, یا اور بھی جو بھی ڈیلی لیونگ سکلز کی چیزیں ہیں وہ ان کو ان چیزوں میں تھراپیز دیتے ہیں اور ان کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے میں جو ہے مدد کرتے ہیں. یہاں پر جو CDC کی ٹائمنگز ہیں وہ 9 بجے سے 2 بجے تک ہیں, جن میں ہمارے پاس 2 سلاٹس ہیں. ایک 9 to 11 ہے جو صبح, اینڈ دین 12 to 2 ہے. صبح کی سلاٹ میں ہمارے پاس زیادہ تر چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور سیکنڈ سلاٹ میں تھوڑے بڑے بچے ہیں. سو بیسیکلی اٹس اے ریہیب سینٹر. تو آج کا موضوع کیا ہے ہمارا؟ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ پلے اسیسمنٹ پر ہے کہ پلے کیا ہے, کیوں ضروری ہے. سو آج ہم پلے پہ بات کریں گے. تو کیا ہے پلے؟ سو پلے کی اگر میں بات کروں تو پلے جو ہے ایک بہت قدرتی عمل ہے چیزوں کو سیکھنے کا, جو ہے انٹریکٹ کرنے کا. اس سے ہمیں بہت ساری بچوں کی ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز کا پتہ لگتا ہے. یہ لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے ہم بہت ساری بچوں کی جو ہے نا چیزوں کو بھانپ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو یہ کیوں ضروری ہے؟ سو پلے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ نہ صرف ہماری سوشل, ایموشنل, کوگنیٹیو اور ہماری جو ہے لینگویج میں ڈیولپ کر رہا ہے, لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے, بلکہ آلسو یہ جو ہے پلے ہماری لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ہم جیسے کسی بھی چھوٹے بچے کو دیکھیں تو جیسے اکثر آپ نے گھر میں بھی بچوں کو دیکھا ہوگا کہ بچے کھیل کھیل میں بہت ساری چیزیں لرن کر لیتے ہیں. بہت ساری اب ہم تھراپیز بھی جو ہیں ہماری, ایون اسپیچ تھراپیز میں, فزیو میں یا OT وغیرہ میں بھی ہم بہت سارا پلے تھراپی کے تھرو بچوں کو سکھاتے ہیں, کیونکہ یہ بہت آسان سا عمل ہے کہ بچے پلے کے تھرو بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں. اگر بچوں کو ڈانٹ کے یا پلے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے سکھایا جائے تو وہ اتنا افیکٹو طریقہ نہیں ہے کسی کو بھی سکھانے کا بچے کو. تو پلے تھراپیز بہت جلدی لرننگ کے لیے بہت ضروری ہیں. اچھا, تو اس کی کوئی اقسام وغیرہ ہیں؟ جی بالکل, پلے کی کافی ساری اقسام ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس کی اقسام میں سے کچھ اگر میں ایکسپلین کروں تو جیسے ایک اقسام ہے اس کی سولیٹری پلے, کہ اکیلا کھیلنا. ٹھیک ہے, تو اب یہ اقسام, یہ والی قسم جو ہے اگر دیکھی جائے تو یہ 0 to 2 ایئرز میں بچہ, یہ والی جو نارمل ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, وہ 0 to 2 ایئرز میں وہ بچہ یہ شو کرنا شروع کر دیتا ہے اور زیادہ تر وہ اکیلا کھیلنا پریفر کرتا ہے. یہ ہو گئی سولیٹری پلے. اس کے علاوہ ایک اس کی نیکسٹ پلے ہے آن لوکنگ اسپیکٹیٹر. بچہ اس میں کیا کرے گا کہ بچہ کھیلے گا نہیں, لیکن بس وہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کھیل رہا ہے سامنے والا, یا اوروں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اچھا یوں ہے, بس وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دین اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایک پیرالل پلے ہے
کہ فار ایگزامپل جیسے اگر میں یہاں پر ایک اپنی چیز کے ساتھ کھیلنا شروع کر دوں اور میں ایسی کچھ چیزیں آپ کے پاس رکھ دوں, ٹھیک ہے, تو اب میں جیسے جیسے اپنی جو چیز کے ساتھ میں کھیل رہی ہوں گی, اگر اس کو میں کٹ کری ہوں کچھ بھی, تو بچہ بھی اپنی اس کی چیز کے ساتھ کھیل رہا ہوگا, میرے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرے گا, لیکن وہ اپنی جو ہے چیزوں کے ساتھ ادھر ہی پیرالل پلے کرے گا. اسی طرح اس کے علاوہ نیکسٹ ایک اگر میں اس کی اقسام بتاؤں تو ایسوسیٹیو پلے. فار ایگزامپل ایسوسیٹیو پلے کو میں اس طرح ڈیفائن کروں گی کہ جیسے گارڈن وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پارک وغیرہ میں جاتے ہیں تو کھیل رہے ہوتے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں پارک وغیرہ میں جا کے کہ جو ان کے فرینڈز ہیں یا ایون فیملی ممبرز بھی ہیں وہ سیم سلائیڈ پہ نہیں جائیں گے, کھیل اسی پارک میں رہے ہیں, لیکن دوسرے بچوں کو دیکھ کے دوسری طرف اپنا الگ سے کھیل رہے ہیں. وہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسی جگہ پر کھیلنا ہے مگر اپنی اپنی گیمز وہ سارے کھیل رہے ہیں, لیکن ایسوسیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپس میں کہ یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. اور ایک اور اگر میں اس کی اقسام بتاؤں تو فار ایگزامپل کوآپریٹیو پلے, اس میں بچے آپس میں مل کر کھیلیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ. فار ایگزامپل بیٹ بال کھیل لیا, فٹ بال کھیل لیا, تو اس ٹائپ کی پلے. اور اگر اس کے ساتھ مزید میں ان کو ایکسپلین کروں تو جیسے اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ جب آپ اس کو کوئی نیا ٹوائے لا کے دیں گے نا, تو فار ایگزامپل اگر میں کسی بچے کے سامنے یہ لے جا کے رکھ دوں شیپ سارٹر ہے جیسے یہ, تو بچے کیا کریں گے کہ اس کو پہلے نا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا یہ ہے کیا چیز. ایون گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کسی بھی بچے کو آپ کچھ بھی نیا کھلونا لا کے دیں یا وہ کسی کے گھر چلا جائے گا تو وہ ان نئے بچوں کے کھلونوں کو نا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا, پھر ڈھونڈے گا کہ اچھا یہ چیز یہاں سے میں ان کروں, کچھ بھی اور بھی اس کو میں اگر میں یہاں سے ان کروں. اب دیکھا جائے تو ایسے یہ ایک جسٹ ایکٹیویٹی ہے اگر کسی کو نہیں پتا اس کے بارے میں, لیکن اب اس میں بہت ساری شیپس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پلے کے تھرو ہم اور بھی بہت ساری چیزیں لرن کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل تھراپی میں اب اگر میں بچے کو کہوں کہ ایک آپ ان کریں اور ایک جو ہے میں ان کروں گی, تو جب میں ان کر رہی ہوں اس کے اندر ویٹنگ کا کانسیپٹ آئے گا کہ ابھی مجھے ویٹ کرنا ہے. ورنہ بچے کیا ہوتے ہیں, نہیں نہیں دے دو میری چیز ہے, میں نہیں کھیلنا ہے, اور بس اس پہ جھپٹا ماریں گے کہ ان کے اندر کوئی ویٹنگ کا کانسیپٹ نہیں آئے گا, اپنی ٹرن کا ان کو نہیں اندازہ ہوگا. اس کے علاوہ اس میں کمانڈ فالوئنگ کی ہم ان کو جو ہے انسٹرکشنز, جو بھی ہم ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمانڈ ہماری فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اب اگر کسی بچے کو یہ چیز چاہیے تو وہ ہمارے سے ریکویسٹ کرے گا یا بس چھین لے گا. تو بہت سارے پلے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں بچے میں جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہیں. اٹینشن سکلز اس کے تھرو بہت ساری بچوں میں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور جس طرح کوآپریٹیو پلے کی میں نے بات کی تو وہ کوآپریشن کے ساتھ کھیلنے کے لیے میں فوکس کریں گے. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو جیسے ایک چیز ہے پریٹینڈ پلے. اب ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں بھی ہے اور ہم کچھ بھی ان میں سے اٹھا کے پریٹینڈ کرنے لگ جائیں کہ ہم جو ہے نا شیف بن گئے ہیں, ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں, ڈاکٹر کھیلتے ہیں, یا شیف میں کھانا پکا رہی ہوں اور ہم کھانا جو ہے کھا رہے ہیں, برتن ہم کھیل رہے ہیں, جس طرح اکثر بچپن میں بہت سارے ہم نے بھی کھیلے ہیں اور اب بھی بچے بہت سارے کھیلتے ہیں. تو یہ بھی ایک پلے کی قسم ہے. اور بس یہ فرق ہے کہ جب ہم تھراپیز میں لا کے ان کو کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم بمبارڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سارے ورڈز کو کہ بچے کی وہ ریسیپشن میں بھی جائیں اور اس کے ایکسپریشن میں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے اقسام؟ اس کی تقریباً 6 سے 7 اقسام ہیں. تو عمر کے ساتھ ساتھ کس قسم اقسام ہوتے ہیں اس کا؟ عمر کے ساتھ ساتھ ان کا یہ تعلق ہے کہ جس طرح جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر چیز کا ایک نارمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بچے کو اپنی ایج کے اکارڈنگلی کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھ لینی چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر اتنے سال کا بچہ ہے تو اس کلاس میں اس کو ہونا چاہیے, تو وہ بات ہے کہ ایج اپروپریٹ پلے بچے کو شو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا کہ سولیٹری پلے 0 to 2 ایئرز میں ہے. اس کے بعد آن لوکنگ اسپیکٹیٹر جو ہے کہ بس کسی کو دیکھ رہا ہے تو وہ 2.5 سال سے 3 سال تک بس رہنا چاہیے. جو پیرالل پلے ہے وہ 3 سے 4 سال تک بس رہنا چاہیے. اس کے بعد بچے کو کوآپریٹیو پلے میں آنا چاہیے, دوسروں کے ساتھ کوآپریشن میں اس کو کھیلنا چاہیے. تو اگر تو بچہ ایج اپروپریٹ پلے شو کر رہا ہے تو دیٹس ریئلی گڈ سائن. بٹ اگر وہ نہیں شو کر رہا تو پھر اس کو کسی نہ کسی تھراپی کی ضرورت ہے, یا اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرے, اور اسی انٹریکشن سے اس کی ریسیپشن بھی بڑھے گی, ایکسپریشن بھی بڑھے گی, اور ایون ان لائف اس کی صرف کوگنیشن کے لیے نہیں, کمیونیکیشن سکلز کے لیے, لینگویج سکلز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پلے کا اسپیچ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پلے کا اسپیچ سے یہ تعلق ہے کہ جس طرح بچے فار ایگزامپل اب اگر ہم پلے میں
یہ کچن سیٹ فار ایگزامپل اب اگر ہم پلے میں رکھ لیں تو اب اگر ہم اس کو یہ دکھا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ساتھ ہم ورڈز کی بھی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. بچہ جب یہاں پہ ہمارے ساتھ ورڈز بول بول کے دیکھ رہا ہے, ان کو کر رہا ہے, تو وہی یہی اسپون گلاس چمچہ اسپون گلاس اور پلیٹ گھر میں بھی ہے. جب وہ اتنی دفعہ اس کو بمبارڈ ہوگا تو جب گھر میں بھی اگر وہ بچہ نہیں بول رہا لیکن چیزیں تو یہی پریزنٹ ہو رہی ہیں گھر میں بھی, تو آہستہ 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 اس کی لینگویج بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. آبویسلی پلے میں کمیونیکیشن ہے جیسے میں نے کہا, تو جب وہ کمیونیکیٹ بچہ باقی بچوں کے ساتھ کرے گا تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ میں یہ بہت ضروری ہے. اچھا, ہمیں کیونکہ فیس بک پر لائیو بھی دیکھا جا رہا ہے, تو عاصم کا کوشچن آیا ہے کہ اکثر بچے اکیلے کھیلنا پسند کرتے ہیں, اس طرح بچے کا کام کرنا صحیح ہے؟ نہیں, یہ جیسے میں نے کہا کہ بس یہ 2 سال تک ہی ایکچوئل سولیٹری پلے کی ایج ہے, تبھی تک بچے کو اکیلے کھیلنے تک ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے کو دوسروں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے. کوئی بھی انسان چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے کسی بھی سوسائٹی میں اکیلا نہیں رہ سکتا, تو اکیلے تو مطلب نہیں اس کا گزارا. کمیونیکیشن اس کے لیے بہت ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو جائے. کمیونیکیشن کے بغیر تو نہیں گزارا انسان کا. بچے نے بڑا ہونا ہے, آگے لائف میں انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, اسکول جانا ہے, بعد میں اور بہت ساری اس کی آگے لائف چلنی ہے, تو اکیلے سے اس کو آگے فردر موو کرنا چاہیے. اچھا, ہمارا ایک اور کوشچن آیا ہے, ماریا نواب نے کیا ہے کوشچن کہ سی ڈی سی میں بچوں کے لیے کوئی کھیلنے کی بھی چیزیں ہیں موجود؟ جی, سی ڈی سی میں بالکل, جیسے ابھی یہ سب چیزیں ہیں یہ بھی ساری سی ڈی سی کی پرووائڈ کی ہوئی چیزیں ہیں, اور سی ڈی سی میں بہت زیادہ جو ہے پلے تھراپیز پہ فوکس کیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے اس کا پازیٹیو ایفیکٹس اس کے بہت زیادہ دیکھے گئے ہیں. صحیح. تو اس جو ہے کسی بچے کے اندر مثبت اثرات پڑتے ہیں پلے کے؟ جی, اگر میں جیسے اگر کچھ چیدہ مثبت اثرات کی کا ذکر کروں تو جیسے پلے سے بچوں میں استقامت پیدا ہوتی ہے, ان میں مستقل مزاجی آئے گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے اندر پیشنس آئے گا کہ ابھی میں نے صبر کرنا ہے, جس طرح میں نے پہلے ٹرن کی بات کی کہ اب میری ٹرن ہے, اب آپ کی ٹرن ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر ایک مقابلے کا جو ہے نا وہ جوش پیدا ہوگا کہ اچھا مجھے کمپیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ, اب جو ہے اس سے زیادہ مجھے نمبر لینے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر ہم پلے میں فٹ بال یا ایون بیٹ بال کو بھی دیکھیں, وہ کمپٹیشن پلے میں ہی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پلے کے تھرو وہ بچے لرن کر رہے ہوتے ہیں کہ اوکے مجھے اس سے زیادہ جو ہے اسٹرگل کرنی ہے. وہ پھر نہ صرف اس کی وہ جو ہے نا پلے بہت ساری چیزوں میں جو ہے ڈومینز میں اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. فزیکلی بھی وہ اسٹرگل کرتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لینگویج تو اور اسپیچ بھی اس میں ڈیولپ ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ کوگنیشن بھی اس کی ساتھ جا رہی ہے کہ اوکے ٹھیک ہے مجھے ایسے کرنا ہے, میں یہ اسٹریٹجی یوز کروں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا میرے پلے کے لیے, میں اگر اس طرح کروں تو اس طرح زیادہ اچھا رہے گا. اچھا, تو اس کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے, مطلب کب تک بچہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کیا پلے کی ڈیوریشن؟ کہ جیسے اگر کوئی بچہ نہیں اگر کوئی پلے کر رہا فار ایگزامپل, تو ویسے اگر نارمل بچوں کی ہم بات کریں تو نارمل بچے تو بہت جلدی ہم ان کو انگیج کر لیتے ہیں پلے میں, اتنا نہیں ٹائم لگتا, مطلب ود ان 2 weeks آرام سے بچے پلے میں انگیج ہو جاتے ہیں اگر نارمل بچے ہیں. لیکن اگر میں جس طرح بات کروں کہ سی ڈی سی میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ ریہیب ادارہ ہے, تو ریہیب ادارے میں زیادہ تر ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کے ساتھ ہیں, چاہے وہ فزیکلی ہے یا مینٹلی ہے یا کسی بھی قسم کی معذوری کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ان بچوں کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, مگر یہ ہے کہ وہ بھی بہت جلدی پلے میں بہت کچھ لرن کر جاتے ہیں. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ اور میں یہ کہوں گی کہ پلے جو ہے وہ نہ صرف کمپریہنشن اور ایکسپریشن میں نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ پلے کے تھرو ہمیں بہت ساری بچوں کی یہ بھی باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی میچورٹی کا لیول کیا ہے, وہ کس ٹائپ کے آبجیکٹس یوز کرتے ہیں پلے میں. اس کے علاوہ وہ کتنے کمپلیکس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو کر سکتے ہیں اور کتنی نہیں کر سکتے. پھر ہم اسی لحاظ سے آگے ان کو لے کر چلتے ہیں کہ اوکے ایک کمپلیکسٹی کا لیول انہوں نے کر لیا, لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ فردر لیول. اسی طرح آگے ہم ان کو لے کے چلتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ان کو سوشلائز کرنے پہ فوکس ہوتا ہے ہمارا, کیونکہ اسپیشل بچے ہیں تو وہ ویسے بھی ان کے بہت سارے ٹینٹرمز آ رہے ہوتے ہیں, ایگریشن وغیرہ وہ شو کرتے ہیں اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کیا جائے. تو پلے بیسیکلی ہے ہی کوپریشن
اور جو ہے انٹریکشن بیسیکلی. تو اس سے ہمارا یہی مقصد ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہم کریں اور ان کو سوشلائز کریں, وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. سوشلائز کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے ان کی لینگویج بھی ڈیولپ جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اس کے علاوہ ہر پلے کا کوئی نہ کوئی اسکرپٹ ہوتا ہے جنہیں ہم پلے اسکرپٹس کہتے ہیں. تو یا پلے رولز بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر پلے کے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں جن کو بچوں نے فالو کرنا ہوتا ہے اور وہ انہی قوانین کو آگے لے کر چلتے ہیں. اس سے ان کی اپنی پرسنالٹی کے اندر بھی ایک نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور وہ بہتر طور پر جو ہے آگے سوسائٹی میں ہر لحاظ سے چل سکتے ہیں. اچھا, تو مجھے عائشہ کیونکہ جو ہے وہ ہمارا ٹکر فیس بک پہ تو چل رہا ہے لائیو جس میں نمبر آ رہا ہوگا, لیکن جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو کوئی آپ اپنے ادارے کا نمبر دینا چاہیں تو؟ جی بالکل, چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کا نمبر ویسے جو اسکرین پہ ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے 0320786533. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کریں. 0320786533. اور کسی بھی جو ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی بچہ ہے جو ایج اپروپریٹ پلے نہیں شو کر رہا یا جو ہے فکس ہو گیا ہے کچھ اسپیسیفک ٹوائز کے ساتھ, جیسے کیا ہوتا ہے کہ آج کل بہت سارے ایسے بچے دیکھے جا رہے ہیں جن کو اکثر ڈاکٹرز یا کچھ بھی جن بھی کنسلٹیشنز کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے بچے میں آٹزم کے سمٹمز ہیں, جبکہ اتنے وہ ہوتے نہیں ہیں سمٹمز, یا بہت مائلڈ لیول پر ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کو بھی اتنا ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ آگے مزید فردر ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ بچوں کو لے کر آئیں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں, ان کی پراپر اسیسمنٹ کروائیں, دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس لیول پر ہے اور اس کو کون کون سی آگے فردر تھراپیز چاہیے. بالکل, اور یہ چیزیں بہت آرام سے دیکھنے میں ماں باپ کو گھر میں پتہ لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو مخصوص قسم کے ٹوائز کے ساتھ نا ان کی فکسیشن ہو جاتی ہے, وہ ان ٹوائز کو چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ بچے سافٹ ٹوائز کے ساتھ فکسیٹ کر جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے اسٹفی ٹوائز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ فکسیٹ کر جاتے ہیں, یا جو ہے کچھ بچے کیا کریں گے کہ جیسے اب یہ ٹوائز ہیں نا یا اینیملز کچھ بھی ہیں تو ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے لگائیں گے, ایک مخصوص پیٹرن وہ شو کرتے ہیں کھیلنے کا. تو اگر کوئی بھی بچہ کسی بھی قسم کی فکسیشن کے ساتھ ہے تو اس کو آپ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں لے کر آئیں. اور یہ سینٹر جو ہے ویسٹریج 1 میں ہے, عطاء الحق روڈ پر ہے, اور آپ ادھر لے کر آئیں, اس کی پراپر اسیسمنٹ کروائیں, اس کی تھراپیز کرائیں, اینڈ اس کو ضرور فرق پڑے گا. جی بہت شکریہ عائشہ, آپ یہاں تشریف لائیں. جی سامعین, آپ سن رہے تھے FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے, اور فیس بک پر لائیو بھی آپ دیکھ رہے تھے. اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل ہوئی ہے واجد محمود صاحب سے. پروگرام CDC ٹائمز سے سندر زہرا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.